اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن خود بھی درود شریف پڑھتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی درود شریف پڑھنے کا کہتی ہیں، ساتھ میں جو کوئی ان کو ملنے کے لیے آتا ہے اس کو بھی درود شریف پڑھنے کا کہتی ہیں۔ یہ مختلف درود شریف پڑھتی ہیں، کبھی درود ابراہیم پڑھتی ہیں، درود ناریہ بھی پڑھتی ہیں، درود نظر کرم بھی پڑھتی ہیں، اور اس کے علاوہ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ ایک دن میرا بیٹا میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ امی میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب دیکھ کے تھوڑا سا ڈر گیا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ درود شریف پڑھو، اور اسی طرح میرے خالہ زاد کزنس کو بھی آپ نے کہا کہ درود شریف پڑھو۔ میں درود شریف پڑھتا ہوں لیکن میرے کزنس درود شریف نہیں پڑھتے۔ جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ بلائیں ہمارے پیچھے پڑ جاتی ہیں، میں تو بچ جاتا ہوں لیکن خالہ زاد کہتا ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ یہ سن کر میں نے اپنے بیٹے کو تسلی دی اور کہا کہ جو درود شریف پڑھتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ اور میں نے ساتھ میں اس کو یہ بھی کہا کہ آپ درود شریف پڑھتے ہو، اب اور بھی زیادہ درود شریف پڑھتے رہو اور درود شریف پڑھنا مت چھوڑنا۔ اسی طرح میں نے اپنے بھانجوں یعنی کہ اپنے بہن کے بچوں کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی درود شریف پڑھا کرو۔ معلوم نہیں کہ انہوں نے درود شریف پڑھا کہ نہیں۔ اس خواب کے چند دن بعد کچھ اس طرح سے ہوا کہ میرے بھانجے گھر سے نکلے اپنی بائک پر، وہ بازار جا رہے تھے کہ انہوں نے بازار سے کچھ سامان لینا تھا، ساتھ میں انہوں نے میرے بیٹے کو اس کی ٹیوشن سے پک کر کے لانا تھا۔ ابھی وہ ٹیوشن کے گھر کے باہر پہنچے ہی تھے کہ اچانک کہیں سے دو آدمی نکل آئے۔ ان دونوں آدمیوں کے پاس پسٹل تھی، وہ میرے بھانجوں سے بائک چھین رہے تھے۔ میرے بھانجے نے آگے سے مزاحمت کی اور چوروں اور میرے بھانجوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اسی ہاتھا پائی میں چوروں نے پسٹل میرے بھانجے کو چہرے پہ ماری تو اس کے چہرے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ بہرحال میرے بھانجوں نے مزاحمت بند کر دی اور چور موٹر بائک لے کر چلے گئے۔ یہ کافی افسوسناک بات تھی کیونکہ یہ نئی بائک ان بچوں کو لے کر دی گئی تھی۔ میرے بھانجے یتیم بھی ہیں۔ اس بائک سے کافی سارے کام ہوتے تھے، نہ صرف اپنے گھر کے کام کرتے تھے بلکہ ہم لوگوں کے بھی وہ کافی کام کر دیتے تھے۔ جب بچے گھر آئے اور یہ خبر سنائی تو ہم بہت پریشان ہوئے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور بچے خیریت اور عافیت سے گھر آ گئے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میرے دل میں بس یہ غم اٹکا ہوا تھا کہ میرے بھانجے یتیم ہیں اور یہ بائک ابھی نئی ہی انہوں نے لی تھی۔ میں بار بار اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے لگی، راتوں کو اٹھ کر کبھی درود نظر کرم پڑھتی اور کبھی درود ناریہ پڑھتی اور اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کرتی۔ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی کہ اللہ تعالیٰ یہ یتیم بچے ہیں، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کر دیجئے۔ شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی، مجھے یقین ہے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں گے، آپ مسبب اسباب ہیں، مجھے یقین ہے کہ یتیم بچوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ خیر اسی دوران میرے بھائیوں نے پولیس میں رپورٹ بھی کروا دی تھی۔ میں اس معاملے کے لیے مسلسل درود نظر کرم اور درود ناریہ پڑھ رہی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کوئی معجزہ ضرور ہوگا۔ ایک دن جب میں درود شریف پڑھ رہی تھی تو میرے بھائی کی کال آئی کہ پولیس نے بتایا کہ چور پکڑے گئے ہیں، اور نہ صرف ہماری بائک مل گئی ہے بلکہ ان کا سارا گینگ پکڑا گیا ہے، اور ان لوگوں نے اپنے باقی ساتھیوں کا پتہ بھی بتا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا چوری شدہ سامان خاص طور پہ بائکس مل گئی ہیں۔ چوروں نے بتایا کہ جب بھی وہ کوئی بائک چوری کرتے تھے یا کوئی سامان چوری کرتے تھے تو زمین میں مٹی کا گڑھا کھود کر اس میں بائک اور وہ سامان دفن کر دیتے تھے تاکہ جب مناسب موقع ملے اس کو بیچ سکیں۔ بہرحال الحمدللہ ہمارے لیے یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اسی طرح ماشاءاللہ بہت سارے واقعات ہیں کہ جن میں جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں یا تو ان کے گھروں میں چوری نہیں ہوتی، ان کا سامان چوری نہیں ہوتا، اگر سامان چوری ہو جاتا ہے تو مل جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بہترین نوازتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کریں۔ کثرت سے درود شریف پڑھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں کہ درود شریف ان کی زندگیوں کو سنوار دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحے اور ہر پل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک نصیب کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔